بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ امام رضا سے منقول ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی سے پوچھا کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اس روز مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ بھائی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ قابیل ہوگا جو اپنے بھائی حابیل سے بھاگے گا۔ پھر پوچھا کہ پہلا شخص کون تھا جس نے شیر کہا؟ آپ نے فرمایا وہ آدم تھے۔ پوچھا کہ ان کا شیر کس قسم کا تھا؟ فرمایا کہ جب زمین پر آئے تو اس کی تربت و وسط کو دیکھا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو آدم نے یہ شیر کہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ شہروں اور جو کچھ اس میں ہے سب انقلاب ہو گیا اور روئے زمین گرد آلود اور خراب ہے، ہر رنگ و مزہ متغیر ہو گیا اور ملیح و خوبصورت چہروں کی بشاشت کم ہو گئی۔ اس کے جواب میں ابلیس ملعون نے کہا کہ پھر دور ہو جاؤ اس شہروں سے اور اس کے مکینوں سے، میں نے تمہیں جنت سے نکلوایا، تم اور تمہاری زوجہ بحشت میں دنیا کے عذار سے محفوظ تھے، میرے مکر و فریب سے تم بچ نہ سکے اور فائدہ نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو بحشت میں ہوا کے سوا کچھ تمہارے ہاتھ نہ آتا اور نہ تم کو فائدہ ملتا۔ امام محمد باقر سے منقول ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب امر کا مشاہدہ کیا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ میرے عزیزوں میں سے ایک شخص مریض ہے جس کے لیے لوگوں نے احقاف کے کنویں کا پانی بتلایا جو وادی برہوت میں ہے اور لوگ اس سے شفا پاتے ہیں۔ میں ڈول اور مشک لے کر وہاں پہنچا۔ جب میں نے کنویں سے پانی مشک میں بھرنا چاہا تو ناگہاں میں نے زنجیر کی مانند آسمان سے ایک چیز نیچے آتی دیکھی جس کے ساتھ ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے پانی دو، پیاس سے میری جان جاتی ہے۔ میں نے پیالے کو بلند کیا تاکہ اسے پانی دے سکوں تو اس کی زنجیر کو کھینچ لیا گیا اور وہ واپس آفتاب کی طرف چلا گیا۔ پھر جب میں نے پانی بھرنا چاہا تو دوبارہ نیچے آیا اور پھر وہی سوال کیا۔ میں نے جب دوبارہ پانی دینا چاہا تو دوبارہ اسے آفتاب کی طرف کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ میں نے پانی بھرا تو پھر نیچے آیا، لیکن میں نے مشک کو بند کر دیا اور پانی نہ دیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ آدم کا بیٹا قابیل تھا جس پر عذاب مسلط تھا۔ قول خدا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے لیکن نہیں پہنچ سکا، اور کافروں کو پکارنا صرف گمراہی ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن امام محمد باقر مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ طاؤس یمانی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ امام سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ طاؤس نے کہا کہ پہلا خون زمین پر کس کا بہا اور اس دن چوتھائی آدمی مار دیے گئے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، پہلا خون حضرت حوا کا زمین پر پڑا جب ان پر حیض اترا اور 6 حصوں میں سے ایک حصہ آدمی مر گئے، چوتھائی نہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا کیونکہ 2 بہنیں بھی تھیں۔ باحوالہ قصص الانبیاء